نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن اللہ کی کتاب پڑھائے اور پڑھے، سیکھے اور سکھائے۔ اس سے ایک بات واضح ہوگی کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے کہ جس کی نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہے، چاہے وہ معلم ہے، پڑھانے والا ہے، پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہو قرآن کی سے جس کی نسبت ہوگی، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات میں سب سے بہترین شخص ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس بات کا اظہار اور اقرار کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل سے بھی تصدیق کی ہے اور زبان سے بھی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول اور سرتاج الرسل، فخر دو عالم، کل کائنات کے جگ کے سردار ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اس میں پھر شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ صحابہ کو، جن صحابہ کو خوشخبری دی گئی جنت کی دنیا کے اندر، تو اب ہم سب مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ بن گیا اور یقین بن گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور وہ جنتی ہیں، جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ اس سے خیر نکلتا ہے، اس سے حیا نکلتا ہے۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر اور ہم نے مکمل طور پر اس پر یقین اور ایمان اور بھروسہ کر لیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو نبی مانا ہے۔ اور نبی ماننے کا مقصد ہی یہی ہے، مطلب ہی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اشارے کو، ہر بات کو دل سے تسلیم کریں گے تو تب ہی ہم مومن بنیں گے، مومن کہلائیں گے۔ اور اگر من مانی ہم اپنی کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے رسول ہیں، تو پھر اس میں منافقت کا شبہ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے دل سے نہیں مانا تو اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ تو ایمان بندے کا تب ہی بنے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم کرے گا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے اور عین الیقین ہے، اور بالکل کامل مکمل اس پر یقین رکھیں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا۔ آج دنیا میں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، کہتے ہیں کہ وہ بڑا عزت والا ہے، مقام والا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مال و متاع سے آنے سے انسان کو عزت نہیں ملتی۔ اگر وقتی مل بھی جائے تو جس طرح مال
دنیا کا خزانہ یہ زوال پذیر ہے، اسی طرح اس کی جو مال سے عزت ملی ہے یہ بھی زوال پذیر ہے۔ لیکن قرآن مجید والا خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ جو نسبت کو قائم کرے گا اور جو اس سے اس کو عزت حاصل ہوگی وہ دائمی عزت حاصل ہوگی، وہ اس دنیا میں بھی عظیم ہوگا، اس جہاں میں بھی عظیم ہوگا، اور قرآن اس کو عظیم بنا دے گا۔ اور پھر جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حال سے فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قرار دے دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قرار دے دیں، سب سے اچھا قرار دے دیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں خیرکم من تعلم، جو بھی قرآن کو سیکھے سکھائے وہ بہترین ہے، وہ اچھا ہے۔ تو جس کو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہترین کہہ دیں تو اس کو کوئی بھی اس کی عزت کم نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے مقام کو گٹا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کے مقام کو کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عزت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے آ رہی۔ قرآن عظیم ہے اور عزت دیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے اور عزت دیتے ہیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو ہمارا ایمان بن گیا کہ اس کائنات میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی نسبت آج قرآن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، چاہے وہ تعلم پڑھنے والا ہے یا معلم پڑھانے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہے، چاہے پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا ہے، قرآن سمجھانے والا ہے یا سمجھنے والا ہے، وہ عظیم ہے۔ اسی لیے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دین کا علوم سیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ آپ ان کو معمولی مت سمجھیں، ان کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، ان کا تعلق کوئی معمولی چیز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اور جس کا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہو گیا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کو نازل کیا اور وہ عظیم و عظیمت کا خزانہ بنایا، اور وہ عظیم تر خود بھی عظیم، اور جو اس کے ساتھ چمٹ گیا، جو اس کے ساتھ لگ گیا، جس نے اس کی رہنمائی حاصل کی، جس نے اس پر اتباع کی، جس نے اس کو سمجھا، جس نے اس کو سمجھایا، جس نے اس کو آگے پھیلایا، یہ سارے عظیم ہیں، یہ سارے کے سارے عظیم ہیں۔ اور ایسی عظمت ان کو مل گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عظیم بنا دیا کہ کل جب محشر کا میدان ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے اور اس کو اعلان ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجات اوپر چڑھتا جا، اور جہاں پر تیرا جنت کا آخری سٹاپ ہوگا، آخری ٹھکانہ ہوگا، وہاں قرآن کی آخری آیت۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہیں جن کی نسبتیں قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ، اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کا خیال کیا، تو ایسے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، اللہ اس حافظ کی سفارش کی وجہ سے ان کو بخش کر ان کی اس کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کوئی معمولی کام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے یہ۔ تو قرآن سے نسبت قائم کرو، اپنی نسبت قرآن سے جوڑو، اپنی نسبت قرآن کے ساتھ وابستہ کرو، اور جو شخص اس دنیا کے اندر، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عظیم بن جاؤں، میں عزت والا بن جاؤں، میں شان والا بن جاؤں، میں مقام والا بن جاؤں، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے،
اگر عظیم بننا چاہتے ہو تو اس عظیم کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ آپ کو عظیم بنا دے گا، آپ کے مراتب کو اللہ بلند کر دے گا، آپ کے مراتب کو اللہ شان میں اونچا کر دے گا، ان کو بلندیاں چھوئیں گی، اور پھر کل ادھر بھی اور کل محشر کے میدان میں بھی اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ کی عظمت کو اللہ لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا میرے بندے جس طرح قرآن تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا ٹھہر ٹھہر کر، اسی طرح اب قرآن پڑھ اور اپنی منزل پاتا جا، اپنی منزل کو پہنچتا جا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اگر قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ تو ہوگا نا بھائی، اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو کسی رسالوں کے ساتھ ہوگا، کسی اخبار کے ساتھ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو پڑھیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ اخبار اور رسائل سے ہٹ کر ہم قرآن کو کیوں نہ پڑھیں، ہم دینی کتب کو کیوں نہ مطالعہ کریں، کہ جس سے ہماری عاقبت بنے، آخرت بنے، اور ہماری قبر روشن ہو، ہماری آخرت روشن ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اور کل محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو کہیں کہ میرا امتی آ گیا، خوش ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ تو اس پر محنت کرو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اور جو بھی اپنے دوست احباب کو بجائے اور محفل جمانے کے قرآن والی محفل جمع ہو، قرآن کا سبق، قرآن کا تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم، یہ آپ پھیلا دو، اتنا پھیلا دو، اتنا پھیلا دو کہ پورے محلے میں کوئی بھی جاہل باقی نہ بچے۔ اللہ ہمارا حال بنا سکے۔